سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ شریعت میں فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ جو چیز فرض عین ہوتی ہے وہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا تعلق ہر انڈیویزول سے ہوتا ہے۔ اور فرض کفایہ، فرض کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے فرض کفایہ، یعنی بعض لوگ اگر وہ کام کر لیں تو باقی لوگوں سے فریضہ ساقط ہوتا ہے، یعنی ہر ایک انسان کو کرنا اس چیز کو ضروری نہیں ہے، جو چند لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ہو۔ نماز جنازہ بھی فرض کفایہ، ہر شخص کو ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن کچھ لوگ بھی نہ ادا کرے، کوئی شخص نہ ادا کرے تو سب گنہگار ہو۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ۔ یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ دو لوگوں کی جنازے کی نماز واجب نہیں ہے۔ کون سے دو لوگوں کی جنازے کی نماز واجب نہیں ہے؟ نمبر ایک، نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ اگر انتقال کر گیا تو اس کی جنازے کی نماز واجب نہیں ہے۔ دلیل ابو داؤد کی 1387 نمبر کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مات ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، وہ ابن 18 شہرا، 18 مہینے کے وہ تھے، فلم یصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اور دوسرا شخص جس کی جنازے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، شہید، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کی جنازے کی نماز واجب نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ شہدائے احد کو نہ تو غسل دیا گیا اور وہ جس حال میں شہید ہوئے اسی حال میں ان کو دفنایا گیا، ولم یصلی علیہ، اور ان کے اوپر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی۔ یہ ابو داؤد کی 1335 نمبر کی صحیح روایت۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ واجب نہیں ہے، لیکن جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بچے کے اوپر بھی اور شہید کے اوپر بھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا ایک بچہ لایا گیا، فصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اس بچے کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ صحیح مسلم کی 2662 نمبر کی اور سنن نسائی کی 1947 نمبر کی روایت۔ اسی طریقے سے ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں شہادت کی خواہش ظاہر کی، اور پھر ایک جنگ میں وہ شریک ہوا، اور جب وہ شہید ہو کر کے لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے کر کے اس میں ان کو کفنایا، اور پھر آپ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ سنن نسائی کی 1953 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ جنازے کی نماز میں تعداد جتنی زیادہ ہوگی میت کے حق میں اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 947 نمبر کی حدیث ہے، 947 نمبر کی حدیث، آپ نے فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین، جس میت کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے، یبلغون مئۃ، جن کی تعداد 100 کے قریب ہو، کلہم یشفعون لہ، اور وہ سب کے سب اس کے لیے شفاعت کریں، یعنی جنازے کی نماز میں ظاہر سی بات ہے کہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ایک قسم کی شفاعت ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا شفعوا فیہ، تو ان سب کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو اس حدیث میں 100 کی تعداد ہے، اور صحیح مسلم کی 948 نمبر کی حدیث میں آپ نے فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، جس مسلمان کے جنازے پر 40 ایسے لوگ شریک ہوں، لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، یعنی 40 موحد لوگ ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول کرے گا، یعنی وہ مغفرت کی دعا جو کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے ٹائم مستحب یہ ہے کہ 3 صفیں بنائی جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی 1028، ابو داؤد کی 3166 اور ابن ماجہ کی 1490 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما من میت یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف، جس میت کے اوپر 3 صفیں نماز پڑھیں مسلمانوں کی، الا اوجب، تو اس میت کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کئی لوگوں کا جنازہ ہو تو ایک ساتھ بھی سب کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، الگ الگ تو پڑھنا جائز ہی ہے، ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھا
9 لوگوں کا ایک ساتھ جنازہ پڑھایا گیا. جنازے کے امام حضرت سعید ابن عاص تھے اور اس نماز جنازہ میں عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو قتادہ جیسے لوگ شامل تھے. اور جن لوگوں کا جنازہ لایا گیا اس میں حضرت عمر فاروق کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو حضرت عمر فاروق کے نکاح میں تھی، ان کا جنازہ بھی تھا. اور ان کے ایک بچے کا جنازہ جس کا نام زید تھا اس کا بھی جنازہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بچے کو امام کے قریب رکھا گیا، عورت کے جنازے کو بعد میں. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مرد اور عورت دونوں کا جنازہ ہو یا کئی جنازے ہوں جس میں مرد اور عورت سب کا جنازہ ہے تو مرد کے جنازے کو امام سے قریب رکھا جائے گا اور عورت کے جنازے کو امام سے دور رکھا جائے گا. یہ سنن نسائی کی 1978 نمبر کی صحیح روایت. جنازے کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ ہو جو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے خاص ہو. صحیح بخاری کی 106 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 1699 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہودی لوگ اللہ کے رسول کے پاس ایک مرد اور عورت کو لے کر کے آئے جنہوں نے آپس میں زنا کیا تھا. تو ان دونوں کو رجم کیا گیا اور ان کو جہاں پہ رجم کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مسجد کے پاس جنازے کی نماز پڑھنے کی ایک جگہ تھی، وہیں پر ان کو رجم کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جنازے کی نماز کی الگ سے مستقل ایک جگہ تھی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت سہیل ابن بیضہ کی جنازے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھائی تھی. یہ صحیح مسلم کی 973 نمبر کی حدیث ہے. قبروں کے درمیان، قبرستان میں قبروں کے درمیان جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. یہ طبرانی کی المعجم الاوسط کی صحیح روایت ہے اور علامہ البانی نے اپنی کتاب الجنائز کے اندر 108 نمبر کے تحت اس روایت کو درج کیا ہے. جنازے کی نماز میں امام کہاں کھڑا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر مرد کا جنازہ ہو تو امام سر کے پاس کھڑا ہوگا، عورت کا جنازہ ہو تو امام اس کی بیچ میں کھڑا ہوگا، عورت کے وسط میں اس کی کمر کے پاس کھڑا ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو غالب الخیاط کہتے ہیں کہ ایک جنازے کی نماز حضرت انس بن مالک نے پڑھائی. جنازہ مرد کا تھا، حضرت انس بن مالک سر کے پاس کھڑے. جب وہ جنازہ اٹھا لیا گیا تو پھر قریش کی ایک عورت کا جنازہ لایا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اے ابو حمزہ یہ فلاں خاتون کا جنازہ ہے، اس کی بھی جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے جنازے کی نماز پڑھائی اور بیچ میں کھڑے کیا، فقام وسطها، اس عورت کے درمیان میں کھڑے. تو وہاں جو لوگ موجود تھے اس میں علاء ابن زیاد الادوی ایک تابعی بھی موجود تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مرد کے جنازہ آیا تو حضرت انس بن مالک کہیں اور کھڑے ہوئے، عورت کا جنازہ آیا تو کہیں اور کھڑے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابو حمزہ کیا اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا کہ مرد کا جنازہ ہو تو جہاں آپ کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوں، عورت کا جنازہ ہو تو جہاں آپ کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوں؟ تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں. تو حضرت علاء ابن زیاد ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی حدیث کے راوی ابو غالب کہہ رہے ہیں کہ حضرت علاء ابن زیاد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے فضو اس بات کو نوٹ کر لو، یاد کر لو، یعنی یہی سنت ہے، اللہ کے رسول کا یہی طریقہ ہے، اس کو یاد کر لو. یہ ابن ماجہ کی 1494 اور ترمذی کی 1034 اور مسند احمد کی 13114 نمبر کی صحیح روایت. نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں. اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں گے اور اس کے بعد 3 بار اور اللہ اکبر کہیں. یہ 4 تکبیریں کیوں ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 1235 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 951 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو ان کی موت کی خبر دی اور آپ مصلی کی طرف نکلے جہاں آپ جنازے کی نماز پڑھاتے تھے. فصف بہم، اپنے صحابہ کی صف لگائی، وکبر اربعا، اور 4 آپ نے تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز. پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھیں گے. پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی سورت اگر ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں. دعائے ثنا کا ثبوت نماز جنازہ میں نہیں ملتا ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃ، اور ساتھ میں کوئی ایک سورت اور پڑھی، وجہر، اور زور سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہمیں سنائی دیا. فلما فرغ، جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا،
فسال تو، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو جنازے کی نماز زور سے پڑھائی اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا انما جہرت، میں نے زور سے اس لیے پڑھائی لتعلموا انها سنت وحق، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے اور حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھی جائے گی، یہ دونوں باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ یہ سنن نسائی کی 1987 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے 1335 نمبر کے تحت، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ لیکن عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جنازے کی نماز سری پڑھائی جائے، آہستہ پڑھائی۔ کبھی کبھار تعلیم کے لیے لوگوں کو دعا وغیرہ یاد ہو جائے یا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے، اس مقصد کے تحت جہری پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عمومی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ سری پڑھی جائے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ، جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافۃ، کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور آہستہ پڑھے، ثم یکبر ثلاثا، پھر 3 تکبیر اور کہیں، والتسلیم عند الآخرہ، اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یہ سنن نسائی کی 198 نمبر کی 1989 1989 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی اور سورت اگر ملانا چاہیں ملا دیں، ضروری سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا لیں تو بہتر ہے، نہیں ملائیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ درود شریف پڑھا جائے، تو انہوں نے بیہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 پر یہ روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر، تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد جنازے کی نماز کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی 3199 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کے اوپر جنازے کی نماز پڑھو، فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خالص دل کے ساتھ خالص دعا کرو۔ اب جنازے کی نماز میں کون کون سی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آئیے کچھ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 963 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فحفظت من دعائی، تو میں نے آپ کی دعا کو سن کر کے یاد کر لی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے جہری نماز پڑھائی۔ وہو یقول، آپ نے اس جنازے کی نماز میں پڑھا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کو معاف کر دے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اے اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کشادہ کر دے، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اے اللہ اس کو پانی سے، برف سے اور اولے سے دھل دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ اس کو میل اور کچیل سے ویسے ہی، اس کو گناہوں سے ویسے ہی پاک کر دے جیسے میل اور کچیل سے سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اے اللہ اس کے گھر سے بہتر اس کو گھر عطا فرما، اس کے جوڑے سے، اگر یہ عورت ہے تو اس کے شوہر سے، اگر یہ مرد ہے تو اس کی بیوی سے بہتر جوڑا اس کو عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر اہل اس کو عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے، وَعَذَابِ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میں دعا ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ حضرت عوف بن ابن مالک کہتے ہیں اتنی بہترین دعا اللہ کے رسول نے یہ پڑھی جنازے پر کہ میں نے تمنا کی ان اکون ذالک المیت، کے کاش وہ میرا جنازہ ہوتا، میں مرا ہوتا اور میرے لیے اللہ کے نبی ایسی دعا کرتے۔ تو یہ دعا ہم جنازے کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، ابو داؤد 3201 نمبر، ترمذی 1024 نمبر اور ابن ماجہ 1498 نمبر کے اندر وہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد۔ کیا مطلب ہوا اس دعا کا؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہم میں سے جو لوگ حاضر ہیں ان کو بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے،
اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ اے اللہ اس مرنے والے کے اجر سے ہمیں محروم مت فرما، اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا مت فرما۔ یہ دعا بھی ہم جنازے کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد۔ اس کے بعد چوتھی بار اللہ اکبر کہیں گے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، تین عادتیں ایسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ احداہن، ان تین عادتوں میں ایک عادت یہ بھی تھی التسلیم علی الجنازہ مثل التسلیم فی الصلاۃ، کہ جنازے کی نماز میں ویسے ہی سلام پھیرا جائے جیسے عام نمازوں میں پھیرا جاتا ہے۔ یہ سنن بیہقی کی صحیح روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43 کے اندر 43 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جنازے کی نماز میں صرف داہنی طرف ایک طرف سلام پھیرنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، فکبر علیہا اربعا، 4 تکبیریں آپ نے کہیں، وسلم تسلیمۃ واحدہ، اور ایک مرتبہ آپ نے سلام پھیرا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سنن بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ 3 ایسے اوقات ہیں جن میں جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ مجبوری ہو، لیٹ کرنے میں لاش وغیرہ کے بگڑنے وغیرہ کا خطرہ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، ایمرجنسی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، 3 اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اور ہمیں مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع کیا۔ حین تطلع الشمس، جس وقت سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، حتی ترتفع، حین تطلع الشمس بازغۃ، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نہ تو مردے کو دفن کیا جائے، نہ کوئی نماز پڑھی جائے، حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، تھوڑا سا بلند ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ، اور بالکل عین نصف النہار کے وقت، بالکل دوپہر کے وقت اللہ کے رسول نے ہم کو نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفنانے سے منع کیا، حتی تمیل الشمس، یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا ڈھل جائے۔ وحین تزیف الشمس للغروب، اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہونے والا ہو، ڈوبنے والا ہو، حتی تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد جو ہے ہم نماز پڑھیں یا مردے کو دفنائیں۔ ان 3 اوقات میں اللہ کے نبی نے منع کیا۔ یہ صحیح مسلم کی 831 نمبر کی 831 نمبر کی صحیح روایت۔ محترم ناظرین، جنازے کی نماز پڑھنے کا اور جنازے میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 945 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے جنازے کی نماز پڑھی اور جنازے کی اتباع نہیں کی، جنازے میں شامل نہیں ہوا، اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی اور جنازے میں پیچھے پیچھے گیا تو اس کو 2 قیراط ملیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قیراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصغرہما مثل احد، 2 قیراط آپ نے فرمایا ثواب ملے گا، کہا کہ اس میں جو چھوٹا قیراط ہے وہ احد پہاڑ کے برابر۔ سوچے کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا ثواب جو ہماری لمٹ اور ہمارے کیلکولیشن کے باہر ہے، وہ قیراط سے مراد ہے۔ تو جنازے کی نماز میں شامل ہونے اور جنازے کے پیچھے چلنے کا یہ ثواب ہے۔ عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے تنزیہن، کہ وہ اس سے بچے، حرام تو نہیں قرار دیا گیا لیکن تنزیہن کہ ان کو بچنا چاہیے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز، ہم عورتوں کو منع کیا گیا جنازے کے پیچھے چلنے سے، ولم یعظم علینا، سختی کے ساتھ منع نہیں کیا گیا۔ یہ بخاری کی 1278 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 938 نمبر کی روایت ہے۔ جنازے میں روتے چلاتے ہوئے جانا یا آگ وغیرہ کسی چیز کی دھونی وغیرہ دے کر کے لے کے جانا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، جنازے کے پیچھے پیچھے جب چلا جائے تو آواز کے ساتھ یہ آگ وغیرہ لے کر کے نہ جایا جائے۔ یہ ابو داؤد کی 3171 نمبر کی صحیح حسن درجے کی روایت ہے۔ مان لیجیے اگر روشنی وغیرہ کی ضرورت ہے تو ٹارچ وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں، یا آگ بھی جلانے کی ضرورت پڑے تو جلا سکتے ہیں، لیکن دور جاہلیت میں طریقہ تھا کہ غم کے اظہار کے لیے وہ دھونی وغیرہ اور آگ وغیرہ لے کے جاتے تھے، وہ چیز منع ہے۔ جنازے کو جب لے کے جایا جائے تو جلدی جلدی لے کے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی جلدی لے کے جاؤ، فإن تک صالحة فخیر تقدمونها علیہ، اگر جنازہ کسی نیک انسان کا ہے تو تم بھلائی کی طرف اس کو لے کر کے جا رہے ہو، وإن تکن غیر ذلک، اور اگر نیک انسان کا نہیں ہے، فشر تضعونه عن رقابکم، تو تم ایک برائی کو اپنے گردن سے جلدی سے اتار دو۔ یہ صحیح بخاری کی 1315 اور صحیح مسلم کی 944 نمبر کی حدیث ہے۔ جنازے میں آگے
پیچھے دائیں بائیں کسی بھی طرف چلنا جائز ہے، لیکن سواری پر جو آدمی ہو اسے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الراکب خلف الجنازہ، سواری پر جو آدمی ہو وہ جنازے کے پیچھے چلے، والماشی حیث شاء منہا، اور پیدل چلنے والا جدھر سے چاہے چل سکتا ہے۔ یہ ترمذی کی 1036 نمبر کی اور ابو داؤد کی 3164 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ لیکن افضل ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے، کیونکہ اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ افضل اور بہتر ہے کہ جنازے کے پیچھے رہا جائے۔ جب ہم قبرستان سے گزریں یا قبرستان جائیں تو وہاں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب میں قبرستان جاؤں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بہم للاحقون وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ کہ سلام ہو مومن اور مسلمان گھر والوں پر، اور اللہ رحم کرے آپ میں سے جو پہلے چلے گئے اور جو بعد میں چلے گئے، اور انشاءاللہ ہم بھی بعد میں آپ سے ملنے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 974 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ دعا کے الفاظ بھی ثابت ہیں، اور ایک دوسرے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح مسلم کے اندر 975 نمبر کے تحت وہ الفاظ آئے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ دونوں الفاظ ثابت ہیں، دونوں الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری جو دو الفاظ ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ الفاظ بھی حدیث سے ثابت۔ قبر کو جب کھودا جائے تو قبر کو گہرا کھودنا اور کشادہ کھودنا یہ سنت۔ جب شہدائے احد کو دفن کیا جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا، قبر جب کھودو تو کشادہ کھودو، یعنی بہت تنگ نہ ہو، مردے کے لیے کشادہ قبر کھودو، واعمقوا اور گہری قبر کھودو، واحسنوا اور اچھی قبر کھودو۔ یہ ترمذی کی 1713 اور ابو داؤد کی 3215 نمبر کی صحیح روایت۔ قبر دو طریقے کی کھودی جاتی ہے، ایک جس کو بغلی کہا جاتا ہے لحد، اور ایک جس کو شک کہا جاتا ہے صندوقی قبر۔ دونوں قبر کھودنا جائز ہے، دونوں سنت سے ثابت ہے، لیکن افضل ہے لحد، افضل لحد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو قبر کھودی گئی وہ لحد، جیسا کہ ابن ماجہ کی 1557 1557 نمبر کی صحیح روایت۔ جنازہ مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، اس کو قبر میں اتارنے کا کام مرد ہی کریں گے، میت کے گھر والے اس کام کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، غسل تو رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو غسل دیا، فذهبت انظر ما يكون من المیت، تو میں دیکھنے لگا کہ شاید جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو میت کے اندر سے کچھ گندگی وغیرہ خارج ہوتی ہے، فلم ارى شيئا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں اور آپ کو غسل دیتے وقت ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم طیبا حیا ومیتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں بھی پاکیزہ اور طیب تھے، اور اپنی وفات کے بعد بھی پاکیزہ تھے۔ وولی دفنہ واجنابہ دون الناس اربعہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دفن میں سارے لوگ نہیں شامل ہوئے، صرف 4 لوگ شامل۔ کون تھے؟ علی والعباس والفضل وصالح مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 لوگ کون کون تھے؟ حضرت علی خود تھے، اللہ کے پیارے رسول کے چچا عباس تھے، حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت فضل ابن عباس تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صالح تھے۔ یہ 4 لوگ اللہ کے رسول کے دفن میں شامل تھے۔ وَلُوحِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدن، اللہ کے رسول کی قبر کو لحد قبر بنائی گئی۔ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، اور ایک علامت کے طور پر ایک اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑی کر دی گئی، نصب کر دی گئی۔ یہ مستدرک حاکم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 اور سنن بیہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 کی صحیح روایت ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارے تو پایتانے کی طرف سے اتارے، یعنی قدم جدھر ہوتا ہے میت کا ادھر کی طرف سے قبر میں اس کو اتارا جائے۔ حضرت حارث نے وصیت کی کہ ان کی جنازے کی نماز عبداللہ ابن یزید پڑھائیں، اور انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، پھر ان کو قبر میں ان کے پیر کی طرف سے ڈالا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا ھذا من السنہ، اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے
کہ میت کو پائیدانے سے قبر میں اتارا جائے۔ یہ ابو داؤد کی 3211 نمبر کی صحیح روایت۔ قبر میں اتارتے وقت کیا دعا پڑھی جائے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بھی ثابت ہے، اور بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی 3213 اور اسی طریقے سے ترمذی کی 1046 اور ابن ماجہ کی 1550 نمبر کی صحیح روایت سے ثابت۔ 3 بار مٹی ڈالنا سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، ثم اتى المیت، پھر آپ میت کے پاس آئے، فحصى علیہ من قبل راسہ ثلاثا، میت کو قبر میں ڈالا جا چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹی ڈالی۔ یہ ابن ماجہ کی 1565 نمبر کی صحیح روایت۔ لیکن یاد رکھیں کہ قبر میں مٹی ڈالتے وقت کوئی دعا ثابت نہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے، پہلی بار مٹی ڈالتے بولتے منہا خلقناکم، پھر دوسری بار مٹی ڈالتے کہتے ومنہا نخرجکم، اور پھر تیسری بار مٹی ڈالتے کہتے وفیہا نعیدکم تارۃ اخری۔ یہ الفاظ پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں۔ قبر میں مٹی دیتے وقت کچھ بھی پڑھنا ثابت، آپ چاہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بغیر کچھ پڑھے آپ سمپل مٹی دے دیں 3 بار۔ تو یہ جنازے کی نماز کے تعلق سے چند اہم مسائل تھے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو، کمنٹ باکس میں آپ یوٹیوب کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا جواب دیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کسی اور ویڈیو میں آپ کی کنفیوژنس اور آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں سنت سے ثابت امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔